السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقابل ادیان۔ تقابل ادیان میں آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ہندو مت۔ آج ہم ہندو مت کے حوالے سے مختصر اور اہم سوالات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہندو مت کے حوالے سے 50 اہم سوالات کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارا پہلا کوسچن ہے، ہندو مت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہندو کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہندو کا لفظی معنی کالا چور۔ ہندو کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہندوؤں کو آریہ بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہندو مت کے مذہب کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ ہندو مذہب کے 3 ادوار ہیں جن کو ویدک دور، برہمن دور اور تریمورتی دور کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہندوؤں کے مشہور وید کتنے اور کون کون سے ہیں؟ ہندوؤں کے مشہور وید 4 ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 رگ وید، نمبر 2 یجر وید، نمبر 3 سام وید، نمبر 4 اتھر وید۔ نیکسٹ کوسچن، وید کا معنی کیا ہے؟ وید کا معنی ہوتا ہے سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ نیکسٹ کوسچن، وید کب تحریر کیے گئے؟ وید 1700 قبل مسیح میں تحریر کیے گئے۔ نیکسٹ کوسچن، ویدک مذہب میں افضل قربانی کس کی خیال کی جاتی ہے؟ افضل قربانی گھوڑے کی خیال کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ویدک ادب کا قدیم ترین وید کون سا ہے؟ قدیم ترین وید رگ وید ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہندو اپنی مقدس کتاب بھگوت گیتا کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ بھگوت گیتا کو شری کرشن جی مہاراج کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، بھگوت گیتا کیا ہے اور اس میں کتنے اشلوک ہیں؟ بھگوت گیتا مہابھارت کا حصہ ہے۔ اس میں 700 اشلوک ہیں اور یہ کرشن جی مہاراج اور ارجن کے درمیان مکالمے کی صورت میں موجود ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہندو مت کے مشہور تہواروں کے نام۔ چند ایک مشہور تہوار جن میں دیوالی، دسہرہ، راکھی بندھن اور ہولی شامل ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، ہندوؤں کے 3 مشہور فلسفے۔ 3 مشہور فلسفے، فلسفہ ویدانت، فلسفہ سانکھیہ، فلسفہ کرم، یہ ہندوؤں کے 3 مشہور فلسفے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، منو سمرتی کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے اور یہ ویدوں کی تفسیر بھی کہلاتی ہے۔ منو سمرتی میں انسان کو کتنے طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 4 ذاتوں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 برہمن، نمبر 2 کھشتری، نمبر 3 ویش اور نمبر 4 شودر۔ وید میں ان 4 ذاتوں کی پیدائش کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے؟ برہمن وید کے لیے یعنی مذہبی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ کھشتری حکومتی کاروبار کو سنبھالنے کے لیے، ویش کاروبار کے لیے اور شودر ان تینوں کی خدمت اور دکھ اٹھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، دیوتا کے منہ سے کون پیدا ہوئے؟ دیوتا کے منہ سے برہمن پیدا ہوئے۔ دیوتا کے بازوں سے کون پیدا ہوئے؟ بازوں سے کھشتری پیدا ہوئے۔
دیوتا کی ٹانگوں سے ویش پیدا ہوئے، دیوتا کے پاؤں سے شودر پیدا ہوئے۔ انسانوں کی اس طبقاتی تقسیم کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس طبقاتی تقسیم کے لیے ایک لفظ ورن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندو آگ کا دیوتا کسے کہتے ہیں؟ اگنی دیوتا کو آگ کا دیوتا کہتے ہیں۔ ہندو سورج کے دیوتا کو کیا کہتے ہیں؟ سورج کے دیوتا کو سوریا دیوتا کہتے ہیں۔ ہوا کے دیوتا کا نام کیا ہے؟ وایو دیوتا۔ ہندو بجلی اور طوفان کے دیوتا کو کیا کہتے ہیں؟ بجلی اور طوفان کے دیوتا کا نام اندر دیوتا ہے۔ تریمورتی کتنے دیوتاؤں کا تصور ہے؟ تریمورتی 3 دیوتاؤں کا تصور ہے۔ نمبر 1 برہما، نمبر 2 وشنو اور نمبر 3 شیو۔ ہندو کس دیوتا کو خالق تسلیم کرتے ہیں؟ برہما کو خالق تسلیم کیا جاتا ہے۔ کائنات کی بقا اور خوشحالی کا دیوتا وشنو کو شمار کیا جاتا ہے۔ قہر و جلال، تباہی و بربادی کا دیوتا شیو کو سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک نجات کے طریقے کتنے ہیں؟ ہندوؤں کے نزدیک نجات کے 3 طریقے ہیں۔ نجات کے طریقے کون کون سے ہیں؟ کرم مارگ، جنان مارگ اور بھکتی مارگ، یہ نجات کے طریقے ہیں۔ نجات کے ان طریقوں کا دوسرا نام کیا ہے؟ راہ علم، راہ عمل اور راہ ریاضت ہے۔ راہ علم کے لیے ہندو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ راہ علم کے لیے جنان مارگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ راہ عمل کے لیے ہندو کون سی اصطلاح استعمال کرتے ہیں؟ راہ عمل کے لیے کرم مارگ کو استعمال کرتے ہیں۔ راہ ریاضت کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ بھکتی مارگ۔ ہندو انسانی زندگی کو کتنے سالوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ 100 سال کی عمر تصور کرتے ہوئے زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہندو انسانی زندگی کے ان حصوں کو کیا نام دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آشرم۔ زندگی کے پہلے 25 سال کے آشرم کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ پہلے 25 سالوں کو برہمچاریہ آشرم کا نام دیتے ہیں۔ 25 سے 50 سال کے دوسرے آشرم کا نام کیا ہے؟ گرہستھ آشرم کہا جاتا ہے۔ 50 سے 75 سال کے آشرم کا نام دان پرستھ آشرم کا نام دیا جاتا ہے۔ 75 سے 100 سال کے آخری آشرم کا نام سنیاسی آشرم کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اپنشد کس قسم کی کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہندوؤں کی فقہی اور مذہبی کتابوں کو اپنشد کہا جاتا ہے۔ اپنشد کا معنی کیا ہے؟ اپنشد کا معنی ہمتن گوش ہو کر سننا، قریب ہو کر بیٹھنا، یہ اپنشد کا معنی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ کیا ہے؟ اس کو سنسکرت زبان میں آواگون یا جونی چکر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے گناہوں اور نیکیوں کی وجہ سے بار بار جنم لینا۔ ہندو کس جانور کو مقدس تسلیم کرتے ہیں؟ گائے کو مقدس جانور تسلیم کرتے ہیں۔ ہندو مت کے مطابق چور کی سزا کیا ہے؟ ہندو مت کے مطابق چور کی سزا یہ ہے کہ وہ چوہے کے روپ میں اس کی دوسری پیدائش ہوگی۔ ہندو مت میں قانون کا ماخذ کون سی کتب ہیں؟ دھرم ستر اور دھرم شاستر، یہ ہندو مت میں قانون کا ماخذ ہیں۔ وشنو کی وہ کون سی بیوی ہے جسے دولت اور قسمت کی دیوی کہا جاتا ہے؟ لکشمی دیوی۔ نیکسٹ کویسچن، ہندوؤں کی کون سی کتب منظوم انداز میں لکھی ہوئی ہیں؟ منظوم انداز میں جو لکھی گئی کتب ہیں وہ رامائن اور مہابھارت ہیں۔ پران کس مذہب کی کتاب ہے؟
पुराण ये हिंदू मत की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, गीता किस मज़हब की मुक़द्दस किताब है? गीता भी हिंदू मत की मुक़द्दस मजहबी किताब है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है इस्लामिक स्टडीज़ विद नोमान। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।